آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، اور کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ کے ٹاپک میں ہم نے اکارڈنگ ٹو انفورسبلٹی کانٹریکٹ کی کائنڈز کو یا اس کی ٹائپس کو یا اس کی کلاسز کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج اکارڈنگ ٹو فارمیشن کتنی کلاسز ہیں کانٹریکٹ کی، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو فارمیشن کانٹریکٹ کی جو پہلی کلاس ہمارے سامنے لا پیش کرتا ہے وہ ہے ایکسپریس کانٹریکٹ، یعنی جب کانٹریکٹ فارمیٹ کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ جب بنتا ہے تو کتنی صورتوں میں بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، یا کانٹریکٹ فارمیشن کے لحاظ سے کتنی شکلیں رکھتا ہے، کتنی صورتیں رکھتا ہے، اور کتنی کائنڈز رکھتا ہے، اور کتنی اس کی تصاویر ہیں کہ جب ہم کانٹریکٹ بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ کس قسم کا ہمارے سامنے اس کی فارمیشن کریٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپریس کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو فارمیشن کیا ہوتا ہے۔ ایکسپریس کانٹریکٹ کے بارے میں ایک قانون کہتا ہے، انڈر سیکشن 9 ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے، اور کانٹریکٹ جو ایکسپریس کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں لا کہتا ہے ایکسپریس کانٹریکٹ از ون which is expressed in words spoken or written. When such a contract is formed, there is no difficulty in understanding the rights and the obligations of the parties. In express contract, the parties directly state the terms of the contract. Express contract سے مراد یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو آپ الفاظ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، چاہے آپ تحریر کر کے اپنے کانٹریکٹ کا، اپنی کانسنٹ کا، اپنے پرومس کا اظہار کرتے ہیں، یا زبانی الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اپنے پرومس کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایکسپریس کانٹریکٹ وہ معاہدہ ہے جس کے اندر فریقین جو ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے، باقاعدہ الفاظ کے ذریعے، اپنی زبان سے گفتگو کر کے، الفاظ کے ذریعے بات کر کے اپنی کوئی آفر، اپنا کوئی پروپوزل کسی دوسرے فریق کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ پارٹی، دوسرا فریق جو ہے، بات کر کے، گفتگو کر کے، زبان سے الفاظ ادا کر کے یا تحریر کر کے اپنے الفاظ کو تحریری شکل میں ان کی ایکسیپٹنس دیتا ہے، اس پروپوزل کو تسلیم کرتا ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ لہٰذا مختصر سی ڈیفینیشن ایکسپریس کانٹریکٹ کی ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں ہم تحریری طور پر یا زبانی طور پر اپنی نیت کا، اپنی پروپوزل کا، اپنی آفر کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے فریق کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس فریق کو، دوسرا فریق جو ہے اس آفر کو گفتگو کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، چاہے وہ زبان سے بات کر کے، بول کے ہوں یا تحریری طور پر ہوں، اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو ان تحریری یا زبانی طور پر جس آفر کا اظہار کیا جاتا ہے، اس آفر اور ایکسیپٹنس کی بنیاد پہ جو کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے اسے قانون ایکسپریس کانٹریکٹ کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایک مجلس میں، ایک محفل میں سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے فریق کو یہ آفر کرتا ہے کہ میں اپنی گاڑی آپ کو 5 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں، میں آپ کو یہ پروپوزل دیتا ہوں، میری یہ آپ کو آفر ہے کہ میں اپنی گاڑی سیل کرتا ہوں، کیا آپ میری گاڑی 5 لاکھ میں خریدنے کے لیے رضامند ہیں؟ اور دوسرا فریق اپنی فری کانسنٹ کے ساتھ اسی طرح بول کے، الفاظ کے ساتھ گفتگو کر کے، یا اس آفر کو ریٹن میں الفاظ کے ذریعے، تحریری الفاظ کے ذریعے قبول کرتا ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپریس کانٹریکٹ فارمیٹ ہوا ہے۔ اکارڈنگ ٹو فارمیشن لا ہمارے سامنے جو دوسری ٹائپ یا دوسری کلاس کانٹریکٹ کی رکھتا ہے اسے قانون امپلائڈ کانٹریکٹ کا نام دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قانون کہتا ہے، سیکشن 9 کہتی ہے کہ an implied contract is made otherwise than by words spoken or written۔ جس طرح ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایکسپریس کانٹریکٹ جو ہے وہ تحریری الفاظ کے ذریعے وجود میں آتا ہے،
یا زبانی گفتگو کے ذریعے، زبانی الفاظ کے ذریعے بول کے وجود میں آتا ہے، لیکن جو امپلائڈ کانٹریکٹ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ طریقہ کار کی بنیاد پہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ تحریری الفاظ بھی نہیں رکھتے، یہاں پہ آپ زبان سے گفتگو بھی نہیں کرتے، زبان کے ذریعے بول کے کوئی آفر نہیں پیش کرتے، کوئی پیشکش نہیں دیتے دوسرے فریق کو، یا تحریر کر کے ریٹن مٹیریل کے ذریعے بھی آپ اپنا پروپوزل اور اپنی آفر جو ہے وہ دوسری پارٹی کو نہیں دیتے، بلکہ یہاں پہ آپ کے باڈی جیسچرز، آپ کا کنڈکٹ اور آپ کا بیہیویئر یہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا کورس آف ڈیلنگ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آفر کر رہے ہیں، اور آپ کا کورس آف ڈیلنگ یہ بتا رہا ہوتا ہے، اور آپ کا بیہیویئر اور کنڈکٹ آف پارٹی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آفر کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ اٹ arises فرام دا ایکٹس اور کنڈکٹ آف دا پارٹیز، یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جو پارٹیز کے عمل سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے کنڈکٹ سے وجود میں آتا ہے، اور اس میں پارٹیز اگر خاموش رہتی ہیں، چاہے وہ کوئی چیز لکھ کے بھی آفر نہیں کرتی، چاہے وہ زبان سے بول کے بھی کوئی پروپوزل نہیں دیتی، لیکن ان کا کنڈکٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی آفر کر رہی ہیں، ان کا باڈی جیسچر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی آفر کر رہی ہیں اور کوئی پروپوزل دے رہی ہیں، اور ان کا کنڈکٹ اور ایکٹ بتا رہا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل، ان کی کورس آف ڈیلنگز بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی آفر کر رہے ہیں جس کے لیے آپ ایکسیپٹنس سیک کر رہے ہیں، آپ کوئی پروپوزل پیش کر رہے ہیں جس کی آپ ایکسیپٹنس جو ہے وہ دوسرے فریق سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے قانون کہتا ہے کہ نہ یہ تحریری ہوتا ہے، نہ یہ گفتگو کے لحاظ سے ہوتا ہے، بول کے ہوتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایکٹ آف دا پارٹیز، کنڈکٹ آف دا پارٹیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اینڈ ان دا کورس آف ڈیلنگس اور سرکمسٹانسز، جو ڈیلنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے یہ آفر کی جا رہی ہوتی ہے اور اس سے ایکسیپٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو حالات ہوتے ہیں اس وقت پارٹیز کے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از این ایگریمنٹ، دیر از اے کانٹریکٹ۔ اٹ arises when one person، قانون کہتا ہے کہ یہ اس وقت کریٹ ہوتا ہے، یہ امپلائڈ کانٹریکٹ اس وقت وجود میں آتا ہے جب کوئی ایک شخص یا ایک پارٹی یا ایک فریق وداؤٹ ریکویسٹ، بغیر کوئی درخواست کیے، بغیر کوئی آفر کیے، بغیر منہ سے یا تحریر سے کوئی ریکویسٹ کیے، رینڈرز سروسز، اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ ایک فریق وداؤٹ اینی ریکویسٹ آف ادر پارٹی، ون پارٹی وداؤٹ اینی ریکویسٹ آف اندر پارٹی، وہ کیا کرتی ہے؟ رینڈرز سروسز، اپنی خدمات دیتی ہے، کچھ کرتی ہے دوسرے فریق کے لیے، کوئی خدمت سر انجام دیتی ہے دوسرے فریق کے لیے، انڈر سرکمسٹانسز، ایسے حالات میں، ایسے سرکمسٹانسز میں، انڈیکیٹنگ دیٹ ہی ایکسیپٹس ٹو بی پیڈ فار دیم اینڈ دا ادر پرسن نوئنگ سچ سرکمسٹانسز ایکسیپٹس دوز سروسز۔ انڈر سیکشن 9 امپلائڈ کانٹریکٹ کی وضاحت قانون اس طرح کرتا ہے کہ جب کوئی ایک پارٹی وداؤٹ اینی ریکویسٹ کسی دوسری پارٹی کو کوئی سروسز دے کے آفر کر رہی ہوتی ہے، کوئی خدمت سر انجام دے کے پروپوزل پیش کر رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ میں اس لیے یہ سروسز دے رہی ہوں، اس نیت سے یہ سروسز دے رہی ہوں، اس نیت سے یہ کچھ کام دوسرے فریق کے لیے کر رہی ہوں کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا، اس کی ایکسیپٹنس دے گا، اور دوسرا فریق بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جو پہلا فریق جو ہے، یہ جو پرومس کرنے جا رہا ہے، یہ جو ایگریمنٹ میرے ساتھ کر رہا ہے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، اپنے ایکٹس کے ذریعے، اپنے کورس آف ڈیلنگس کے ذریعے، اپنے سرکمسٹانسز کے ذریعے، اور اپنے باڈی جیسچرز کے ذریعے، اور اپنے کنڈکٹ اور ایکٹ کے ذریعے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور میں اس کی آفر کی ایکسیپٹنس دوں گا اور اس کی پیشکش قبول کروں گا۔ تو ایسا کانٹریکٹ جو تحریری بھی نہیں ہوتا، جو زبانی بھی نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف آپ کے طرز عمل سے کریٹ ہوتا ہے، آپ کی خاموش رہ کر کچھ سروسز دینے کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ ان دا آئی آف لا
امپلائڈ کانٹریکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ کسی ہوٹل پہ جاتا ہے اور اس ہوٹل کے لان میں جا کے یا اس کے کسی روم میں جا کے وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ کوئی چائے پینے والا آ کے بیٹھتا ہے یا کھانا کھانے والا آ کے بیٹھتا ہے یا پانی پینے والا آ کے بیٹھتا ہے۔ وہ کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا، وہ کوئی آرڈر بھی نہیں کرتا کسی ویٹر کو، کسی اہلکار کو، کسی ہوٹل والے، کسی بندے کو کہ مجھے کوئی کپ آف ٹی چاہیے یا مجھے کوئی کافی چاہیے یا مجھے پانی چاہیے یا مجھے کھانا کھانا ہے۔ لیکن اس کی ریکویسٹ کے بغیر ایک ویٹر آتا ہے، ایک ہوٹل پہ کام کرنے والا ایک آتا ہے اور اس کے سامنے ایک کپ آف ٹی جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اور وہ بغیر کسی حیل و حجت کے چائے پیتا ہے، وہ کپ اٹھاتا ہے، اس کا سپ لیتا ہے اور اس چائے کو یوز کرتا ہے اور پی لیتا ہے۔ لیکن جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو ریسیپشن پہ اسے روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے 50 روپیز بنتے تھے، آپ پے کر کے جائیں۔ اگر وہ یہ اعتراض کرتا ہے، وہ بیٹھنے والا، وہ چائے پینے والا، کہ میں نے چائے کا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا اور میں نے کسی ویٹر کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چائے لے آئیں، لہٰذا میں پے کرنے کا پابند نہیں ہوں، لیکن قانون مداخلت کرتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ جب آئے تھے تو یہاں پہ آپ کرکٹ کھیلنے نہیں آئے تھے، یہاں پہ آپ ہاکی کھیلنے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ جس چیئر پہ آ کے بیٹھے تھے اس کے سامنے ایک ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک سرکمسٹینسز بتا رہے تھے، آپ کا ایکٹ بتا رہا تھا، آپ کا کورس آف ڈیلنگ بتا رہا تھا اور آپ کا باڈی جیسچر اور آپ کے بیہیویئر سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے یا کچھ پینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے آرڈر نہیں بھی دیا تو ویٹر نے یا کسی اہلکار نے، ہوٹل کے کسی اہلکار نے آپ کے سامنے جب کپ آف ٹی لا کے رکھا تو آپ نے اسے ریجیکٹ بھی نہیں کیا، آپ نے اسے واپس بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ کپ آف ٹی پی لیا، آپ نے وہ چائے پی لی، آپ نے وہ کپ آف ٹی یوز کیا۔ لہٰذا اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے، آپ کا یہ طرز عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے اور ہوٹل والوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک کانٹریکٹ بن گیا تھا فارمیشن کے لحاظ سے، جو امپلائڈ کانٹریکٹ تھا، کیونکہ آپ نے جب وہ کپ آف ٹی پیا تو اس بات کا یہ عکاسی کرتا ہے آپ کا طرز عمل کہ آپ کو جب ویٹر نے آپ کے سامنے آ کے کپ آف ٹی رکھا تھا تو اس ویٹر کا کنڈکٹ یہ بتا رہا تھا کہ وہ آپ کو آفر کر رہا ہے چائے کی، وہ پروپوزل دے رہا ہے آپ کو چائے کی، اور اسے پتہ تھا کہ یہ چائے کے لیے یہ بندہ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہے، میں نے اسے چائے دینی ہے اور اس نے مجھے چائے کے پیسے ادا کرنے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ لہٰذا جب اس نے آ کے یہ آفر کی، وہ منہ سے نہیں بولا، اس نے کوئی تحریری ریکویسٹ بھی آپ کو نہیں کی، تحریری طور پہ بھی آپ نے بھی کوئی آرڈر نہیں کیا، آپ نے زبان سے بھی کوئی آرڈر نہیں کیا، اس نے زبان سے بھی کوئی آرڈر آپ کا ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہی تحریری ایکسیپٹ کیا، بلکہ آپ کا طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کا طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ وہ آپ کو آفر کر رہا ہے، پروپوزل دے رہا ہے۔ جب آفر اور پروپوزل ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے اپنی مرضی سے تو یہ ایگریمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایگریمنٹ انفورسیبل ہے، لہٰذا یہ کانٹریکٹ بن چکا ہے، اب آپ اس کانٹریکٹ کے مطابق پیمنٹ کرنے کے پابند ہیں۔ لہٰذا یہ طرز عمل یہاں پہ بنیاد بنتا ہے، آپ کا باڈی جیسچرز، آپ کی ڈیلنگز، آپ کے سرکمسٹینسز اور آپ کا طرز عمل اور ایکٹ بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا کنڈکٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہیں، آپ تحریری طور پر بھی خاموش ہیں، آپ زبانی طور پر بھی خاموش ہیں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک کانٹریکٹ میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر چکے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو فارمیشن جو تیسری کلاس کانٹریکٹ کی ہمیں بتاتا ہے لا، وہ ہے کواسی کانٹریکٹ۔ اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ دیر آر سرٹن ڈیلنگز وچ آر ناٹ کانٹریکٹس بٹ دا پارٹیز پرفارم دیم ایز اف دیر از اے کانٹریکٹ. In fact, it is an obligations created by law. In the absence of a contract, it is based upon the principle of equity, that a person shall not be allowed to get benefit at the cost of another. It is also called constructive contract.
کاسی کانٹریکٹ جو ہے اس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی ان دا آئی آف لا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ سوشل مورالٹیز پہ ہے، سوشل ایتھکس پہ ہے، اور اس کی جو بیس ہے وہ پرنسپل آف ایکویٹی پہ ہے، وہ پرنسپل جس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ دیٹ اے پرسن شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو گیٹ بینیفٹ ایٹ دا کاسٹ آف another. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، کسی دوسرے کی چیز سے، اس کی پراپرٹی سے، اس کی ذات سے فائدہ اٹھائے بغیر اس کے نالج کے اور اس کی مرضی کے بغیر. لیکن یہ اس بنیاد پہ ایک کانٹریکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، ایک اوبلیگیشن کریٹ ہو جاتی ہے. قانون کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی اوبلیگیشن ہے جو ایتھیکلی اور مورلی قانون آپ کے کندھوں پہ ڈالتا ہے کہ اب آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ جو آپ نے ایکٹ کیا ہے، یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، آپ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر آپ پابند ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنا ہے، آپ پہ یہ لازم ہے، یہ لیگل اوبلیگیشن کریٹ ہو چکی ہے کہ اب آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری پابندی اس کی کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے. مثال کے طور پہ کسی بندے کا کوئی کھویا ہوا والیٹ، کوئی پرس آپ کو ملتا ہے، اس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اب جس بندے کا یہ پرس کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اس نے کوئی پرومس نہیں کیا آپ سے، اس نے کوئی اعلان بھی نہیں کیا ہوا کہ میرا پرس جو ہے جس کو ملے گا وہ مجھے اگر لا کے دے گا تو میں اسے اتنے پیسے دوں گا. لیکن آپ کو وہ پرس مل جاتا ہے، آپ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، اور انصاف کا اور عدل کا اور جسٹس کا اور ایکویٹی کا یہ تقاضا ہے، اور یہ اصول آپ پر قانون عائد کرتا ہے، یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے، جسٹس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ پرس جس انسان کا بھی ہے، جس شہری کا ہے، آپ اس تک یہ پہنچائیں گے. یہ آنیسٹی کا تقاضا ہے، یہ دیانتداری کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ یہ جس کا بھی ہے آپ اسے جا کے ڈیلیور کر دیں. تو اب یہ جو ہی آپ کو یہ پرس ملا تو قانون کہتا ہے آٹومیٹیکلی آپ کاسی کانٹریکٹ میں باؤنڈ ہو چکے ہیں. یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جو یہ ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ہے. کچھ ایسی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، کچھ ایسی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں جو آپ خود تو اپنے آپ پہ نہیں ڈالتے، خود اپنے آپ کو ان ڈیلنگز کا، ان اوبلیگیشنز کا پابند نہیں کرتے، لیکن اچانک آپ کا کوئی ایسا سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو اخلاقاً اور قانوناً یہ اس کو باؤنڈ کر دیتا ہے، آپ کو اس کانٹریکٹ میں، اس ایگریمنٹ پہ پابندی کے لیے باؤنڈ کر دیتا ہے، اور آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ اب یہ پرس آپ کو ملا ہے تو آپ یہ اس بندے کو جا کے دینے کے پابند ہیں. لہٰذا جو ہی آپ کو یہ پرس ملتا ہے، جس بندے کا ملتا ہے اور جس بندے کو ملتا ہے، ان کے درمیان یہ ایک اوبلیگیشن کریٹ ہو جاتی ہے. آپ ایک ایگریمنٹ میں، ایک معاہدے میں بندھے جاتے ہیں، اور وہ معاہدہ کہلاتا ہے کاسی کانٹریکٹ. آپ اس کو جا کے یہ دینے کے پابند ہوتے ہیں اور آپ اسے جا کے دے دیتے ہیں. اس کانٹریکٹ کو ان دا آئی آف لا قانون ایک دوسری اصطلاح بھی استعمال کر کے ایک دوسرا نام بھی دیتا ہے، اور وہ نام ہے کنسٹرکٹیو کانٹریکٹ. یعنی کاسی کانٹریکٹ کو کنسٹرکٹیو کانٹریکٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو فارمیشن کانٹریکٹ کی ٹائپس تھیں، کہ کلاسز تھیں کہ اکارڈنگ ٹو فارمیشن بناوٹ کے لحاظ سے ایک کانٹریکٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے. جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بناوٹ کتنی صورتوں میں، کتنی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک قانون نے بتایا کہ ایکسپریس کانٹریکٹ ہوتا ہے، میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایکسپریس کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جو تحریری طور پہ اور یا زبانی طور پہ آپ کسی کو بتا کے کرتے ہیں. یہ امیڈیٹلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کلیئر ہوتی ہیں، اور یہ ظاہری طور پر سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ تحریری طور پر یا زبانی طور پر کیا جاتا ہے. دوسرا امپلائڈ کانٹریکٹ تھا جو آپ کے طرز عمل سے ہوتا ہے، چاہے آپ زبان سے نہ بھی بولیں، تحریر کر کے نہ بھی دیں، آپ کا کنڈکٹ، آپ کا طرز عمل اور آپ کا کورس آف ڈیلنگز بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کانٹریکٹ میں، ایک ایگریمنٹ میں پابند کر رہے ہیں. اور تیسرا کاسی کانٹریکٹ ہوتا ہے. کاسی کانٹریکٹ کے بارے میں لا یہ کہتا ہے کہ یہ
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस करता है। कौन सा वो प्रिंसिपल है? दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की वजह से होता है, जो लॉ आप पर क्रिएट कर देता है। ये बेसिकली वो मुआहदा नहीं होता जिस तरह दूसरे मुआहदे होते हैं, लेकिन इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह ट्रीट किया जाता है। कानून कहता है आप इस पे इस तरह अमल करेंगे जैसे आप बाकी मुआहदों पे अमल करते हैं। ये इस पे अमल करना, इसको परफॉर्म करना ऐसे ही समझा जाएगा इन द आई ऑफ लॉ कि जैसे बाकायदा मुआहदा किया गया है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।